مجھے بس میٹنگ آئی ڈی چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ آپ آج انشاءاللہ دعائیں کر دیں. آواز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. جزاك الله خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم طهر قلوبي من النفاق اللهم طهر قلوبي من النفاق وأعمال من الرياء واللسان من الكذب وأعمال من الربا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم زیان. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سورہ ملک سے اور ہم آیا نمبر 12 سے کنٹینیو کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو پچھلی کلاس میں جب آخری کلاس جو آخری آیت کا اینڈ ہوا تھا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کافر تھے انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا اور پھر فسحقا لاصحاب السعیر کہ دور کر دو ان کو، یعنی دور ہو جائیں، یہ ان کی بربادی ہو، جیسے کہ دفع ہو جائیں یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے لوگ. تو ہم بھی ان کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. تو بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خشوع رکھتے ہیں. بالغیبی، اس آیت کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے. ان الذین یخشون ربهم بالغیبی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بالغیبی، اللہ کو بغیر دیکھے. انہوں نے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ سے ہم لوگ ڈرتے ہیں اللہ کو بغیر دیکھے. جو آس پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. دوسرا طریقہ کا دیکھنے کا یہ ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیبی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیبی، مطلب کہ بند دروازے کے پیچھے، پرائیویسی میں، جب اکیلے ہوتے ہیں یہ تب اللہ سے ڈرتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ سٹارٹ ہوئی تھی ایک چیز ہائی لائٹ کرتے ہوئے، وہ کون سی آیت تھی؟ دوسری آیت تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ شروع ہوئی تھی۔ تو ابھی یہاں پہ یہ آیت میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک احسن عملہ ہے کیا، ایک خوبصورت عمل ہے کیا، اور وہ کیا عمل ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا جب آپ اکیلے میں ہو، جب آپ اکیلے میں ہو، پرائیویسی میں ہو، بند دروازے کے پیچھے ہو، جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ کیا ہے خوبصورتی اس عمل میں؟ کہ آپ جب بند دروازے کے پیچھے لوگوں کی نظروں سے دور اللہ سے ڈرتے ہو، تو وہ جب آپ اللہ سے ڈر رہے ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ سے، اللہ کے لیے، یعنی کہ آپ کی جو نیتیں ہیں وہ خالص ہیں، وہ پاک ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی جب ہم لوگ لوگوں کی نظر کے سامنے صرف اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ تھوڑا سا فیک بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ان کی نظروں کے لیے ہوتا ہے، ان کی تعریف کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں مسجد میں لمبی نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی سنتیں اگر میں گھر پہ پڑھ رہا ہوتا تو میں نے وہ 2 منٹ میں پوری کر دینی تھی۔ فرق نہ سمجھ آ رہا ہے؟ اقرا آپ انمیوٹ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو فرق اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بند دروازے کے پیچھے اللہ سے زیادہ، یعنی کہ اس ٹائم وہ ڈرنے کو احسن عملہ کی نظر کی سائٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ احسن عمل ہے، کہ وہ بند دروازے کے پیچھے بھی آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، تب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو تب جب ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے، تب جب اللہ کا تقوی اختیار انسان کرتا ہے تو اس کا وہ پھر، یعنی کہ اس سے ایک ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور جو آپ بند دروازے کے پیچھے ہوگے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہی چیز پھر باہر بھی آ جاتی ہے سامنے، کہ آپ کا اندر سے چیزیں فکس ہیں تو وہ باہر خود بخود نظر آنے لگ جاتی۔ لیکن اگر آپ کے اندر، آپ بند دروازے کے پیچھے دنیا کو، تو میں بھی جیسے اپنا اگزامپل ہے تو میں دنیا کو بول رہا ہوں اس وقت، میں اپنے یعنی کہ گھر والوں کو بھی بول رہا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ، یہ کرو وہ کرو، لیکن بند دروازے کے پیچھے جا کے میں صرف اور صرف حرام کر رہا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کا حال کیا ہے۔ میرے دل کا حال اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہ بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جس چیز کو اللہ نے ہمیں ہمارے لیے حرام کیا ہوا، جس چیز کے لیے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں بھی وہ ناپسندیدہ بنا دے ان چیزوں کو۔ لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر میں دنیا کو بول رہا ہوں کچھ، لیکن بند دروازے کے پیچھے کچھ کر رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس سے یعنی کہ وہ، میں اگر اللہ کو، میں پھر احسن عملہ نہیں کر رہا، میرے جو عمل ہے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اور وہ خوبصورتی نہیں ہے تو کبھی کبھی اتنا وہ بدصورت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی کے لائق بھی نہ ہو۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اکیلے میں ڈرتا ہے، اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ خالص اور خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس انسان کو پھر کوئی کرپٹ نہیں کر سکتا، اس کے جو سارے عمل ہوتے ہیں، جو اکیلے میں کر رہا ہو یا باہر کر رہا ہو، وہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس انسان کے لیے کیا کہا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تو ایسے انسان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر، ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پرانا وقت ہوتا تھا، جب یعنی کہ یہ خلیفہ ہوتے تھے، یعنی کہ جب یہ اسلام کے دور میں جب خلیفہ آئے تھے، پھر بادشاہ آئے تھے، تو جب بھی کوئی اچھا کام کرتا تھا تو یہ بادشاہ، یہ خلیفہ بولتا تھا کہ میں سے کام سے بہت خوش ہوا ہوں، اس کو یہ اشرفیاں دے دو، 10,000 اشرفیاں دے دو سونے کی، 20,000 اشرفیاں دے دو سونے کی۔ لیکن جب ان کو کام بہت زیادہ پسند آتا تھا نا، تو پھر وہ ایسے قرآن کے فریزز یوز کرتے تھے، ایسے قرآن کے اندر جو فریزز ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے،
وہ انعام کو تول نہیں سکتے تھے، یعنی کہ وہ نہیں بول سکتے کہ 10,000 20,000 تم نے کام بہت اچھا کیے، 10-20,000 سے تمہارا خوش نہیں ہوگا، تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو اب ابھی سوچو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو العظیم ہے، جو بہت بہت یعنی کہ بڑا ہے، العلی ہے، بہت اونچا ہے، الغنی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ خلیفہ کے پاس کیا ہوگا جو اللہ کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے بندے کے لیے جو اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی خشوع رکھتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اجر کبیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا اجر ہوگا کیا، اللہ بولا تمہارے لیے اجر کبیر ہے، تمہارے لیے تمہارے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ایک ایسا اجر ہے جو آپ کے ذہنوں سے بھی، یعنی کہ وہ بہت ہی کوئی بڑی چیز ہے، آپ کے ذہنوں میں نہیں سما سکتی، اتنا بڑا اجر ہے اس انسان کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خشوع رکھتا ہے بند دروازے کے پیچھے۔ آپ دیکھو پچھلی آیتوں میں ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس آیا تھا میسج، جس نے سمجھا تھا اور جھٹلا دیا تھا، ایسے ہی ہو رہا تھا نا، ایسے ایک انسان تھا، اسی کے لیے جہنم تھی نا۔ ابھی ایک انسان ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج اس کے پاس آیا ہے، قرآن کا میسج اس کے پاس آیا ہے، اس نے سمجھا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کر لی ہوئی ہے، اور کہ وہ کسی کے سامنے ہو یا نہ سامنے ہو، وہ اللہ کے ہمیشہ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ یہ وہ انسان ہے جو حرام سے دور رہا ہوا ہے۔ آج کل کے ٹائم میں حلال اتنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، مہنگا ہو گیا ہوا ہے، کبھی کبھی ملنا ہی مشکل ہو جاتا ہے حرام کے مقابلے میں، لیکن انسان پھر بھی پھر بھی انسان انسان اپنے اپنے قدم قدم میں کر لیا چلو بسم اللہ۔ تو یہ وہ انسان ہے جو حرام سے دور رہا، حرام نہیں ملا، صبر کیا، اپنے قدم پہ قائم رہا، اگر اس کو ضرورت تھی کہ زیادہ خرچہ کر لے یا کچھ ایکسٹرا قدم چلنے پڑے اس کو حلال کرنے کے لیے، تو وہ اس نے سب کچھ پھر اسی طرح سے حلال کی طرف ہی رہا وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہے اجر کبیر۔ اور آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر کبیر سے پہلے کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، مغفرت ہے سب سے۔ کیونکہ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنا اچھا تو یہ کر رہے، اس کو مغفرت کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں کہ میں جس طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہوں انسان کو کہ یہ تو اتنا اچھا انسان ہے، بند دروازے کے پیچھے بھی اللہ کے لیے خشوع رکھتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا تقوی رکھتا ہے، تو اس بندے کو مغفرت کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو یہاں پر دیکھتے ہو، آپ دیکھو گے کہ جو ہمارا خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو کتنی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آپ جتنا مرضی اچھے ہو جاؤ، آپ جتنا مرضی تقوی اختیار کرو، کبھی نہ کبھی انسان غلطی سے پھسل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی انسان پھسل جاتا ہے۔ یا تو آپ تقوی کے رستے پہ آنے سے پہلے آپ کے کچھ ماضی کے گناہ ہوں گے جن کو معافی کی ضرورت ہوگی، یعنی کہ جب میں اپنی بھی بات کروں، یعنی کہ میں قرآن پہ آنے سے پہلے میری پہلے بھی ایک زندگی تھی، جب میں نے پہلے بھی کہ انسان ایک جرنی میں گزرا ہوتا ہے، جب اس کو علم نہیں ہوتا تو اس نے غلط بھی کام کی ہوتی، لیکن علم آنے کے بعد انسان اگر اس کو چھوڑ دے تو لیکن ماضی کے گناہ تھے، ان کی معافی ہونی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ پورے دن میں ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ کبھی اونچا ہوتا ہے تو کبھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ ایسی ایک حدیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے بارے میں، ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملنے گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو تم؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں ایک منافق ہوں۔
میں ایک منافق بن گیا ہوں. تو وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آگے سے ابو بکر رضی کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو اپنے بارے میں؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پاس ہوتا ہوں تو میں جہنم کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، اس سے خوف میں ہوتا ہوں، جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، میرا ایمان بہت اونچا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس یا اپنے بزنس کے پاس چلے جاتا ہوں، تو یہ چیزیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایمان بہت اونچا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دور چلے جاتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو لگتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے. تو ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. اور یہ دونوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ کیا ہم منافق تو نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے سے کہ جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو اور تمہیں جہنم اور جنت کی یاد آ رہی ہوتی ہے، تم اپنی آنکھوں سے ایک طرح سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور میرے پاس جب دور چلے جاتے ہو تو تمہارے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کا ایمان اوپر ہوتا ہے تو انسان کا کبھی ایمان نیچے ہوتا ہے، لیکن دنیا کے کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے. انہوں نے آگے سے، اور یہ 3 دفعہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے چیزوں کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں رہتا پورے دن میں، تو اوپر نیچے ہوتا ہے. لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے اس انسان کی؟ اس انسان کی کوشش تو ہونی چاہیے کہ میں پورے دن میں اپنا ایمان اونچا رکھوں. نہیں بھی ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے، وہ کوشش کرتا رہے، وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑے، لو میں بھی کوشش کرے کہ ہائے پر آئے، لیکن وہ اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت پہلے دی ہے اور پھر اس کو اچھا اجر دیا ہے اس کا. ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں اللہ سے مغفرت دن میں 70 بار سے زیادہ مانگتا ہوں. یعنی کہ اللہ سے مغفرت، وہ دن میں استغفار، اللہ سے استغفار میں دن میں 70 بار سے زیادہ کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے 70 بار ایک تسبیح کر لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ وہ دن میں بہت اکثر کثرت سے استغفر اللہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ دن میں 70 بار سے زیادہ. تو سوچے کہ آپ 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، کہ مطلب 70 اوقات ہیں، مطلب وقت ہے، وقت ہے 70 بار سے زیادہ دن میں اللہ کو استغفر اللہ میں آپ جھٹے ہوئے لگے ہوئے ہیں. کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. خود کے لیے بھی وہ ایک انسان مغفرت یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ مغفرت اللہ سے استغفر اللہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی سکھا رہے ہیں، ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مغفرت، ہمیں اللہ سے استغفر اللہ کثرت سے کہنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس سے پہلے ہم لوگ آگے بڑھے نبی، اور یہ ایک حدیث ہے، یہ تو میں اسپیسیفکلی اس کلاس میں نے کہا تھا انشاءاللہ کور کروں گا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ سے مغفرت مانگنے کی تو یہ ایک دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سید الاستغفار ہے، یہ دعا سید الاستغفار ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لیڈر ہے استغفار کی دعا کی، سب سے یعنی کہ بہترین دعا ہے استغفار کی. اور وہ دعا ہے یہ، تو انشاءاللہ اس کو میں بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں الہ جس کی عبادت ہو سکے. خلقتنی، تو نے مجھے بنایا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا غلام ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت،
اور جو وعدہ اور عہد میں نے تیرے سے لیا ہے میں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس سب شر سے جو میں نے کیا ہے، اس سب شر سے، ما صنعت جو میں نے کیے ہیں. ابو لک بنعمتک علیہ، ابو لک بنعمتک علیہ، تو میں اس کی بھی میں قبول کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں. ابو لک بنعمتک علیہ و ابو لک بذنبی، اور میں ان گناہوں کو بھی قبول کرتا ہوں جو میں نے کیے ہیں. فاغفر لی، تو مجھے معاف کر. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، بے شک مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا تیرے علاوہ. بہت ہی سمپل سی دعا ہے، سیدھی سی دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو اس دعا کو ایمان کے ساتھ پڑھے گا دن میں اور شام میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ جنتی کے لوگوں میں سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا اگر آپ ایمان کے ساتھ، یہ دعا آپ دن میں اور رات میں پڑھیں گے تو یہ جنت کے لوگوں میں سے ہوگا. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. تو انشاءاللہ یہ دعا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، تو آپ لوگ اس دعا کو یاد کریں. آپ کو شاید آلریڈی پتہ بھی ہو، انشاءاللہ لوگوں کو پتہ بھی، لیکن اس کو دعا کو آپ یاد کریں اور اپنے ہر روز میں ریگولرلی اس کو پڑھیں بھی انشاءاللہ، دن صبح اور شام میں. تو اس آیت میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے، بالغیبی، بند دروازے کے پیچھے لوگوں کی نظروں سے دور، تو اس کے لیے مغفرت ہے اور ایک بہت بڑا اجر ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو اپنے الفاظ کہو، چھپ کے کہو یا لوگوں کے سامنے آ کے کہو. السر، چھپ کے کہنا، قولکم، اپنے الفاظ، اوجہرو، یا لوگوں کے سامنے آ کے کہو، پبلکلی کہو آ کر. انہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے کہ آپ کے سینوں کے بیچ میں کیا ہے، کہ آپ کے سینوں میں کیا، آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ اکیلے میں بند دروازے کے بیچ میں بھی اللہ کا خشوع رکھ رہے ہو، آپ دعائیں کر رہے ہو، اللہ سے مغفرت بھی مانگ رہے ہو، تو کوئی چیز انسنی نہیں جا رہی، کوئی چیز انسنی نہیں جا رہی. اور دوسرے ہاتھ پر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ آپ بہت متقی انسان ہو، آپ بہت یہ کہ ایک سخی انسان ہو، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. لیکن اللہ آپ کے دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر کیا ہے. ہم انسان تو دوسروں کو جج کرتے لیکن ہم باہر سے ہی جج کر سکتے. کوئی باہر سے برا لگ رہا ہو، کبھی کبھی ایسا بہت ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے یہ انسان صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ تقوی والا انسان ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہوتا ہے. آپ جو چیزیں کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ سب جانتا ہے. ایک لمبی حدیث ہے جو ہم پوری حدیث نہیں پڑھیں گے، لیکن اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھاتی کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ دل کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، اور کہا ہوا ہے کہ تقوی ادھر ہے، اندر. 3 بار انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ تقوی ادھر ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں کسی کو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو اس طرح جج نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب خود پر بات آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کو فکس کریں، ہم اپنے اندر کو فکس کریں، ہمارے جو دل کا حال ہے ہم اس کو ٹھیک کریں. باہر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، باہر کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ باہر سے نہیں کہ برے ہی رہے اور اندر سے ہم لوگ کہیں کہ ہم بہت ایمان والے ہو رہے ہیں. وہ باہر بھی آنا چاہیے، لیکن آپ کو پہلے اندر سے کام شروع کرنا ہے. مجھے اپنے دل کا حال ٹھیک کرنا ہے،
میں نے اپنے دل سے سارا جو بھی اندر انسان جسے کہتے ہیں جسے گند کہہ لو، الگ الگ وجوہات کی وجہ سے، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے، انشاءاللہ ہمیں سے ایسا کوئی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی حسد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کسی کی طرف سے لڑنے کے، ہم لوگ کسی کو حقیر کی نظر سے، کچھ بھی، یہ سب ہمارے دل کے اندر گند کی طرح ہے، اس پہ پہلے کام کرنا ہے، نہیں کہ اس کو پرائیورٹی دینی، اندر سے ٹھیک کرنا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اسے نہیں پتا اس نے کیا بنایا ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بولے کہ اس خالق کو نہیں پتا کہ اس نے اپنی کیا مخلوق بنائی ہوئی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، یعنی کہ جیسے کہ بہت ہی نرمی باریکی سے کام کرنا، کچھ ایسے کام کرنا کہ ہماری نظروں کے سامنے کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو، بہت سٹل، انگلش میں اس کو سٹل کہیں گے، لیکن کہ مطلب کہ نظروں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اس کو لطیف کہتے ہیں۔ یہ اردو میں کہاوت بہت سنی ہوگی، ویسے ہمارے گھر پہ تو سنی گئی ہوگی، کہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، تو وہ ادھر صدق. سے آ رہے ہیں اللطیف سے، کہ وہ بے آواز ہے، کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ، یعنی کہ وہ لاٹھی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، تو اس طرح اس کو اللطیف کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کی خبر رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے خبر نہیں، کہ ہمیں نہیں پتہ چلا اللہ نے کیسے خبر رکھی ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب چیزوں کی خبر رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح رکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے خبر رکھی ہوئی ہے، ہمیں وہ سسٹم کا نہیں پتا ہے کس طرح خبر رکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کو سب خبر ہے، اللہ نے ہر چیز کی خبر رکھی ہوئی ہے۔ اور ویسے ایسے ہماری زندگی میں بہت سارے وقت آتے ہیں جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، اللہ کو نہیں پتا میں درد میں ہوں، ایسے سوال کبھی کبھی انسان کے من میں آ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کے اندر سٹوریز بھی دیکھو، قرآن کے اندر سٹوری تھی جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو ایک باسکٹ میں ڈال کے پانی میں پھینک دینا تھا، اور پانی میں بھی کیوں پھینک رہی تھی؟ فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ سارے بچوں کو جا کے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دو، تو انہوں نے بچے کو باسکٹ میں ڈالے اور باسکٹ کو پانی میں پھینک دیا، یہ نہیں ٹیسٹ کیا تھا کہ یہ باسکٹ پانی میں ڈوب جائے گی کہ تیر جائے گی، نہیں پتا، بچے کو ڈال دیے پانی میں، باسکٹ کو ڈال دیے، چلو اگر تیر بھی جائے، یہ پانی کا بہاؤ ادھر ہی جا رہے ہیں جس نے حکم دیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی کہ جو کہ بچوں کو جا کے قتل کرو، یہ پانی کا بہاؤ تو جا ہی رہا ہے فرعون کے محل کی طرف، ان کا حق نہیں بنتا پوچھنے کا کہ کہاں ہے اللہ؟ ہمیں سٹوری کا اینڈ تو پتہ ہے، ہمیں سٹوری کا پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بنیں گے، جائیں گے بنی اسرائیل کو آگے جا کے بچائیں گے، وہ تو ہمیں سٹوری پتہ ہے، لیکن اس موقع پہ آپ سوچو، کیا ان کے من میں سوال نہیں آ سکتا کہ کہاں ہے اللہ؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک کنویں میں پھینکے جاتے، ایک کنویں میں پھینک دیتے ان کے سارے بھائیوں کو، اکیلے ہیں کنویں میں اندھیرے میں، بچے ہیں، کوئی ایسے اتنا نہیں، کوئی بہت بڑی عمر والے، بچے ہیں، ان کے من میں سوال نہیں آ سکتے کہاں ہے اللہ؟ اللہ کو میرے درد کا نہیں پتا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی لوگ ان میں آگ میں پھینکنے کے لیے تیار تھے، پھینک بھی دیا تھا، آگ میں پھینکنے سے پہلے وہ سوال نہیں کر سکتے اللہ کہاں ہے، میرے حال کا نہیں پتا؟ تو ایسی ہی ہماری بھی، جب ہم بھی کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو یہ آیت ہے امید دلانے کی، ہم بھی کبھی کسی مشکل وقت میں ہو، کسی غم میں ہو، کسی ڈپریشن میں ہو، کوئی دل سے قریب ہو جو اللہ کو پیارا ہو گیا، کہ جس سے ہم لوگ پیار کرتے ہو وہ ہم سے دور ہو گیا، ایک درد ہو دل میں، تو یہ آیت ہے ان کو، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیا بنایا ہوا ہے، اللہ میرے درد کا
پورا اللہ لطیف بھی ہے اور اللہ الخبیر بھی ہے، میرے در کی ساری خبر ہے اس کو. جس طرح سے قرآن کے اندر اس نے اپنے انبیاء کے اپنے چنے ہوئے لوگوں کی سچویشن بدل دی تھی، اللہ میری بھی سچویشن بدلے گا. اللہ جانتا ہے میرے لیے بہتر کی. اس نے مجھے بنایا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کو میرے درد کا نہ پتا ہو؟ لیکن شرط کیا ہے؟ جس طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، مجھے بھی ان چنے ہوئے لوگوں کی طرح ہونا ہے. وہ اتنی مشکل میں بھی اللہ کی فرما برداری میں تھے. اتنی مشکل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھو گے وہ کتنے فرما بردار تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم دیتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ کر دیے میں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی کہ کیا کہ تم جھکو میرے سامنے، میں جھک گیا ہوا ہوں. ان کے ایسے جواب ایسے ہوتے تھے آگے سے، میں آلریڈی جھکا ہوا ہوں. ان کی طرح ہمیں بننا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی سچویشن بدل دے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اور تعارف کرواتے ہیں، اور تعارف کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے اس زمین کو تمہارے آگے ہمبل کر دیا ہوا ہے. مطلب کہ ذلولن کا مطلب ہے کہ آپ کے آگے آپ کا تابع دار بنا دیا ہوا ہے، آپ کے فرما برداری میں ڈال دیا ہوا ہے اس زمین کو، یعنی کہ آپ کے نیچے کر دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں وہ ہوں جس نے اس زمین کو آپ کے لیے نرم کیا ہوا ہے، آپ کے لیے سیدھا کیا ہوا ہے، آپ کے تابع دار بنا دیا ہوا ہے. آپ جو مرضی کر سکتے ہو اس کے ساتھ. میں چاہوں تو اس زمین کو کھودنا شروع کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس پہ بلڈنگ بنانا شروع کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اس کو توڑوں اور اسے روڈ بنا لوں، میں چاہوں تو اس کے ہی اپنی چیزیں نکال لوں، اس کی اسی سے تیل نکال لوں، اسی سے لوہا نکال لوں، اسی سے سونا نکال لوں، اسی سے کوئلہ نکال لوں. اور صرف اپنا نہیں، صرف زندوں کا فائدہ نہیں، میں مردوں کا بھی فائدہ اسی لیتا ہوں. میں اپنے مردے بھی اسی کے اندر دفناتا ہوں. میں چاہوں تو اس پہ اچھلنا شروع کر دوں، میں چاہوں تو اس پہ چلوں، میں چاہوں تو اس پہ سوؤں یا اس کو جلا دوں. اس نے آگے سے کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بچ جاؤ ہمارے لیے، اور وہ بچھی ہوئی. ہم اس کے ساتھ چاہے جو مرضی بدسلوکی کرے، اس نے ہمیں دینا نہیں بند کرنا، اور کچھ واپسی میں مانگنا بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں دینا سیکھنا ہے. اس کو زمین کو دیکھو کہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا دینے کا مطلب ہے کہ واپس میں کیا ملنا ہے. ہمارا دینے کا کیا مطلب ہے کہ واپس کیا ملنا ہے. دینے کا مطلب سیکھنا ہے. زمین کو دیکھو، اور اس کو زمین کو کس نے بنایا؟ میں نے بنایا، کہ میری فرما برداری میں. تمہارے کوئی کمال کی وجہ سے نہیں بچھی ہوئی، تمہارے کوئی کمال کی وجہ سے نہیں دے رہی. وہ دے رہی ہے کیونکہ اس کو میں نے ایسے بنایا. سیکھو اس سے دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. لیکن اس کو کیوں بنایا ہوا ایسا؟ یعنی کہ ایک اس میں وجوہات دیے. فمشوا فی مناکبہا، تاکہ تم اس کے اوپر چلو، یعنی کہ اس کی سطح پر چلو. فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور میرے رزق میں سے کھاؤ. یہاں پر چلنے سے مطلب کہ ہے کہ جو انسان
یعنی کہ جا کے یعنی کہ چلتا پھرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنا رزق کمانے کے لیے. چلنے سے مراد یہ ہے کیونکہ فمشو فی مناکبہا بھیا وکلوا من رزقی، اس پر چلو اور جا کر کھاؤ میرے رزق میں سے. تو ادھر چلنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر وہ چلنا ہے جو ہم انسان جیسے محنت کرتا ہے جا کے رزق کمانے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ جا کے محنت کرو لیکن کھاؤ میرے رزق میں سے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یاد دلا رہے ہیں کہ اس یعنی کہ جو زمین پر آپ جو بھی کام کر رہے ہو محنت آپ کی ہے، مگر رزق دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے. کروڑوں لوگ محنت کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو کامیابی نہیں ہے، ہر کسی کو اتنا رزق نہیں ملا جتنا دوسرے کو مل رہا ہے. شاید میں اتنی محنت نہیں کر رہا جتنا، جیسے کہو کہ زبیر یا زنیر، شاید وہ میرے سے زیادہ محنت کر رہے ہو. میں ایگزامپل میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید میرے سے زیادہ محنت کر رہے ہو، لیکن اللہ نے ان کو الگ رزق لکھ کے دیا ہے، مجھے الگ رزق لکھ کے دیا ہے. ان کو جتنا رزق لکھ کے دیا ہوا ہے وہ ان کو مل رہا ہے. وہ یعنی کہ وہ محنت میرے سے مقابلے میں شاید زیادہ کر رہے ہو یا میرے سے کم کر رہے ہو ایگزامپل، تو ان کو رزق زیادہ مل رہا مجھے کم مل رہا ہو. رزق اور کامیابی وہ سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ محنت کرو لیکن کھاؤ میرے رزق میں سے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ سوچنا کہ رزق میری وجہ سے آ رہا ہے، یہ شیطان کا ایک جال ہے. شیطان آ کے آپ کو پہلے کہے گا واہ دیکھو کیا کام کر رہے ہو، تمہاری محنتوں کا نتیجہ دیکھ رہے ہو. اور صرف یہ نہیں، دیکھو دیکھو وہ بھی تمہاری تعریف کر رہے ہیں، وہ انسان بھی تمہاری تعریف کر رہے ہیں. یہ سب تمہارے، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے. اس طرح سے شیطان دلوں کے اندر گھس جاتا ہے، اور جب وہ دلوں کے اندر گھس جاتا ہے تب یہی انسان پھر کبر کا شکار ہو جاتا ہے. یہی انسان کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب تو میری محنت ہی ہے، یہ تو سب میری کامیابی، یہ سب کامیابی میری محنت کی وجہ سے، یہ سب رزق تو میری وجہ سے ہی آیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک زانی جو زنا کرتا ہے، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تب وہ مومن نہیں ہوتا، جب وہ لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب وہ مومن نہیں ہوتا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ گناہ کر رہے ہو جو اللہ کی نگاہ میں گناہ ہے چیز ہے، آپ وہ گناہ کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اندھیرے کی طرح ہوتا ہے. اس کے گھسنے سے پہلے دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، ایمان سے بھرا ہوتا ہے دل، لیکن جیسے ہی وہ آتا ہے وہ روشنی چھن جاتی ہے، وہ دل اندھیرے سے بھر جاتا ہے. اب یہ انسان قرآن کو بھی سنتا ہے تو اس پہ اثر نہیں ہوتا، یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس سے پہلے جیسا فوکس نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے لیے نشانیاں بن جاتی ہیں، ہمارے لیے ایک جیسے کہ چیک مارک بن جاتا ہے. اگر ہم بھی قرآن سن رہے ہیں اور ہم پہ وہ فرق نہیں لے کے آ رہا، کوئی اثر نہیں کر رہا، کوئی چینج نہیں لے کے آ رہا، ہمارے غلط کو صحیح نہیں کر رہا، تو کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر ہم پہلے نماز فوکس کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور ابھی فوکس کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہے تو کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد دہانی کراتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا بیٹھ کر، اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ مزہ آ رہا ہے جو ہمیں اللہ سے کی یاد دہانی سے ہی دور رکھتے ہیں، تو کچھ غلط ہو رہا ہے. ہمارے دل میں اندھیرا چھا رہا ہے. یہ ہم دونوں ہماری ایک چیک مارک بن گیا ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور ابھی اس کا ان چیزوں سے دل نہیں لگ رہا تو کچھ غلط ہو رہا ہے. اس آیت میں ویسے نا ایک خوبصورت کمپیرزن بھی کیا گیا ہے کہ آپ دنیا کے رزق کے لیے محنت کرو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چلو اس زمین پر چلو
اور جا کے رزق اپنا یعنی کہ میرے رزق میں سے کھاؤ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات. ریس ریس لگاؤ، بھاگو، کمپٹیشن میں چلے جاؤ، اچھائی کی کمپٹیشن میں. فاستبقوا کا مطلب ہے کہ کمپٹیشن، کمپیٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ریس لگاؤ اچھائی کے لیے. آخرت کی بات آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھاگو. دنیا کی بات آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو. لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے چیزیں بدل دی ہیں. ہم دنیا کے لیے بھاگیں گے، ہم دنیا میں چیزیں کمانے کے لیے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں بھی جائیں گے، ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھائیں گے. لیکن جب آخرت کی بات آئے گی، ہاں کر لیں گے، چلو وقت میں دے گا کر لیں. ہم کتنی بار لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام نہیں پسند، ہمیں اپنی جاب نہیں پسند. نفرت ہونے کے بعد بھی، ادھر بے عزت ہونے کے بعد بھی ہم پھر اگلے دن پہنچ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ادھر سے دنیا کا رزق کمانا ہے، اس کے ذریعے دنیا کا رزق کمانا ہے، اس کے ذریعے شاید کوئی ہمیں بونس ملنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم ایگزامس کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں، ہر روز کلاس جاتے ہیں. اگر ہر روز کلاس جانے والوں میں سے نہیں بھی ہے تو ایگزام ٹائم میں ہم لوگ رات رات جا کر ہم لوگ ایگزامس کے لیے پڑھیں گے، یہاں وہاں سے نوٹس لے کر آئیں گے، پاس پیپر نکالیں گے، کچھ بھی کریں گے، محنت کریں گے تاکہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہی ہمارا ایٹیٹیوڈ، یہی انرجی آخرت کے لیے نہیں ہے. فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن آپ نے کتنی بار سنا ہوا ہے کہ بھائی فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو مجھے ہر روز جلدی سونا ہے، الارمز بھی لگانے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے لیکن اٹھنا ہے فجر کے لیے. کام کے الارم کے لیے ہم لوگ جلدی اٹھ جائیں گے، کام کے الارم کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہے، لیکن فجر کے الارم کو ہم لوگ ڈیلے کرتے جائیں گے. چلو سنوز کر دیے، 5 منٹ میں اٹھتے ہیں، 5 منٹ میں اٹھتے ہیں، 5 منٹ میں اٹھتے ہیں. وہ 5 منٹ کرتے کرتے سورج طلوع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن کام کے لیے ہم لوگ ٹائم پہ ہی اٹھیں گے، کام کے لیے ڈیلے نہیں ہو سکتا. پیسے ہم لوگ بے تحاشا فالتو چیزوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، بہت فالتو چیزوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی چیریٹی کی بات آتی ہے، صدقہ کی بات آئے گی، تب ہم کیلکولیشن کریں گے، تب ہم کیلکولیشن میں پڑ جائیں گے. یہ نمازیں چھوڑ کر، یہ کیلکولیٹو ہو کر صدقہ کے بارے میں ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں مل جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے مل جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے فائدے ہیں، لیکن ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت نہیں ہے، مطلب ایسے لوگوں کو آخرت میں فائدہ نہیں ہے. وہ جو اپنے آپ کو ہر روز پش کر رہے ہوتے ہیں، ہر مومنٹ میں پش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے جنت، ان کے لیے آخرت میں جنت، ان کے لیے ہے وہ بڑا اجر. اسی لیے جب آیت پوری ہوتی ہے، اس آیت کے اینڈ میں آتا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہ یاد رکھو، واپس کس کے پاس آنا ہے، واپس اٹھائے کس کے پاس جانا ہے. نشور کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس اٹھایا جانا، کس کے پاس واپس اٹھایا جانا ہے، یہ یاد رکھو، یہ مت بھولو. میں بس ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ کمانا بند کر دے اور گھر پہ بیٹھ جائے. اس آیت کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. آیت کہہ رہی ہے آپ ایک ایٹیٹیوڈ رکھتے ہو، ایک انرجی لگاتے ہو دنیا میں کمانے کے لیے، لیکن اس کی حقدار زیادہ آپ کی آخرت ہے. آپ کو آخرت کے لیے ایک بہتر ایٹیٹیوڈ، زیادہ انرجی لگانی چاہیے بنسبت دنیا کے لیے. دنیا کے لیے بھی لگاؤ، اچھا ہے، آپ دنیا کے لیے محنت کرو گے، لیکن اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ کرو اور انہی حد میں رہ کے کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے بنائی ہے، تو پھر وہ آپ کا جو کام ہوگا وہ بھی ایک عبادت بن جائے گا. اور ہم نے اس کے بارے میں کافی بات کی ہوئی. یہ آپ کی آخرت ہے، وہ زیادہ حقدار ہے آپ کی انرجی کی، تو اس کی طرف انرجی لگاؤ اور اس پازیٹیوٹی کے ساتھ لگاؤ جتنا آپ دنیا کمانے کے لیے لگاتے ہو، اس سے زیادہ لگاؤ، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے.
کنٹینیو کریں یا بریک لے لیں ادھر؟ اذان کتنے بجے ہوگی؟ 6:10. چلے پھر ادھر ہم لوگ نا بریک لے لیتے ہیں، پھر آگے 2-3 آیتیں اکٹھی ہیں تو پھر مجھے وہ ایک ایک کر کے نہیں کرنی، تو انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی پاز کرتے ہیں، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو اس سے سٹارٹ کرتے پہلے انشاءاللہ۔ نہیں، کوئی سوال نہیں. کوئی سوال نہیں ہے، چلے پھر ایک منٹ، چلے پہلے زبیر سے سٹارٹ کریں۔ زبیر، آپ کوئی سوال ہو یا آپ کچھ شیئر کرنا ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ خیر کوشچن تو نہیں ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ کلاس تھی. بس ایک ریمائنڈر آج ملا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے چیزیں کرنی چاہیے. بس ریمائنڈر ہی کہوں گا، اور خیر کچھ تو نہیں ہے. بڑی اسٹریٹ فارورڈ کلاس تھی میرے لیے. چلے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلے پھر ادھر جو بھی رائٹ پہ بیٹھا ہو انشاءاللہ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زنید، آپ میں جو بھی رائٹ پہ بیٹھا ہو تو بسم اللہ کریں۔ میرا ایک کوشچن ہے. جی جی، بسم اللہ۔ لطیف کا آپ نے بتایا تھا، اللہ کا ایک نام ہے لطیف. ہوں، لطیف اور علیم میں فرق کیا ہے؟ لطیف اور علیم تو بہت ہی الگ چیز ہے۔ علیم کا مطلب ہے کہ سب کچھ جان، سب کچھ چیز کا علم رکھنے والا۔ ہم، اگر آپ کو ویسے اگر ڈفرنس پتا کرنا تو علیم اور خبیر میں آپ کہیں گے کہ ڈفرنس کیا ہے۔ لطیف تو مطلب ہے کہ بہت ہی سٹل طریقے سے کام کرنے والا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام چل رہے ہیں، سب نظام چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرح چل رہا ہے، تو وہ لطیف میں آئے گا۔ اچھا. کہ اللہ بہت سٹل ہے اپنے کام کرنے میں، کہ اللہ جب کام کر رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو سب پتا چل رہا ہو کہ اللہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ میں کام کر رہا ہوں تو سارا شور وور کر کے کام کر رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو دکھا دکھا کے کام کر رہا ہوتا ہوں۔ ہم، تو لطیف کا مطلب ہے بہت ہی نرمی باریکی سے، کلینلی کام ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا، وہ اللطیف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہماری آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی نا کہ اللہ کو ہر ایک ایک چیز کی جیسے کہ ہمارے دل میں جو بھی ہے اللہ ہوں، کو اس کے بارے میں پتہ ہے. جی جی تو اسی سے کنیکٹ ہو رہا تھا نا. جی جی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ کو پتہ ہے، لیکن میرا اس میں کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اللہ کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں، ہمارے دل کے رازوں کا پتہ ہے، لیکن کس طرح پتہ ہے وہ تو نہیں ہمیں پتہ نا، نہیں کہ اللہ نے کس طرح خبر رکھی ہوئی۔ کیونکہ ٹپکلی انسان جب سوچتا ہے کہ خبر کس طرح رکھی ہے کہ اس کو بتائی گئی ہو، کہ مجھے کیسے خبر ملی ہے، میں نے یہاں یہاں سنی ہے، میں نے یہاں یہاں پڑھی ہے، ہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ میں کیا مجھے اس چیز کا خبر ہے کہ نہیں، ہم نے وہ جیسے ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی دیکھے۔ کبھی آپ بھی دکھ میں ہو تو آپ ہم، کہو کہ کیا اللہ کو میرے دکھ کا صحیح میں پتہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مجھے سب چیزوں کی خبر ہے، اور جس طرح سے خبر ہے وہ آپ کو نہیں پتہ، نہیں اللہ لطیف ہے، خبر بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے خبر رکھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ خبر رکھی ہوئی ہے اس نے، لیکن وہ دونوں کنیکٹ اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر علیم اور خبیر میں آپ ڈفرینس کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہے ساری خبر رکھنے والا، سارا علم رکھنے والا، کہ ساری انفارمیشن رکھی ہوئی ہے، سارے علم بھی رکھا ہوا ہے، ساری خبر بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو کلیئر ہوا ہے، سنا ہے؟ اور اس آیت کا دوبارہ ذرا بتا دیں وہ والا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ نہیں اب جہاں پہ بتایا گیا تھا نا کہ اللہ نے زمین بنائی تاکہ تم اس پہ چل سکو، جی ایسے جی، کچھ تھا نا. یہ هو الذی جعل، اگلی آیت، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے ذلولا، مطلب کہ تمہارا تابع دار بنا دیا ہوا ہے، تمہاری نرم کر دیا ہوا ہے، سیدھی کر دی ہوئی ہے، اب تم جو مرضی کرو اس پر۔ اس نے ذلولن کا مطلب ہے کہ آپ کے پورے، یعنی کہ جیسے کہ آپ کے انڈر ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں کہوں گا لیکن آپ کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ سے نہیں کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں لیکن آپ کے نیچے ہے، آپ کے لیے کام ہے، جو آپ اس سے کرنا چاہو گے آپ کو کچھ نہیں کہے گی،
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، تو پھر چلو اس پر، چلو اس کی سطح پر، اور جا کر میرے رزق میں سے کھاؤ. اللہ اوکے سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس پر، اور چلنے سے یعنی کہ علماء کہتے ہیں چلنے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ جاؤ محنت کرو، جو بھی آپ جو کام کرتے ہو نا، جن کام یعنی کہ ہم لوگ کھانا تو ہمارے پاس چل کے نہیں آئے گا نا، تو مطلب ہے جاؤ چلو اس پر چلو، اور اپنے کھانے کا بندوبست یعنی کہ جو بھی ہے میرے رزق جو میں نے اس پہ رکھا ہوا ہے اس کے لیے محنت اپنی کرو اور کماؤ اپنا رزق، یعنی کہ وہ رزق میرے سے ہی آ رہے ہیں لیکن جا کے محنت کرو اس کے اوپر. لیکن پھر جو کمپیریزن آتا ہے، علماء کہتے ہیں یعنی کہ اس میں وہ ڈسکشن کہتے ہیں کہ رزق کمانے کے لیے چلنے کے لیے کہا ہوا ہے، لیکن جب آخرت کی باتیں آتی ہیں تو آتے ہیں تب الفاظ استعمال ہوتے ہیں فاستبقوا الخیرات، بھاگو، ففروا من ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، یعنی کہ تب بھاگنے کی چیز بات آ رہی. لیکن چلنے کے لیے کہا گیا وہ اپنے یعنی کمائی کے لیے کہا گیا کہ چلو. تو وہ کمپیریزن یہ دکھاتے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے ہماری ایک زیادہ انرجی لگنی چاہیے بنسبت دنیا کے لیے، لیکن ہم نے الٹا کر دیا، ہم دنیا کے لیے محنتیں کرتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کم کرتے ہیں. وہ ایک بیلنس کا کہا گیا ہوا ہے نا. نہیں بیلنس کا نہیں کہا. ناٹ ایگزیکٹلی بیلنس بٹ اس طریقے سے کہ دنیا کو بھی یہ نہ کہو کہ لائک اٹ ڈزنٹ میٹر خالی والی نا. دنیا کے لیے بھی اپنی محنت کرو، دنیا کی محنت کی بھی ضرورت ہے، اس کو یعنی یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ تو وہ آؤٹ آف دا ایکویشن ہے، نہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا اور باریکی سے سمجھو گے کہ دنیا کے لیے جو محنت ہم کریں تو وہ بھی ایک ایکٹ آف عبادہ بن سکتا ہے، ایکٹ آف ورشپ بن سکتا ہے، کہ اگر ہم اس کو صحیح نیتوں کے ساتھ کر رہے ہوں، صحیح اس کے یعنی کہ حد میں رہ کے کر رہے ہوں کہ اللہ نے جو حرام کیا اس سے دور ہیں، وہ سارے حد جو بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر رہ کے کر رہے ہوں، تو وہ چیز بھی آپ کی عبادت بن سکتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کر رہے ہیں. لیکن پرائیورٹی اپنی لائف کی پرائیورٹی آخرت کو بناؤ، پرائیورٹی اس کو بناؤ جس کے پاس واپس جانا ہے. دنیا پہ چلو کھاؤ پیو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واپس کس کے پاس جانا ہے وہ یاد رکھو، کس نے اٹھانا ہے، کس کے پاس واپس جانا ہے وہ یاد رکھو. تو یہ اس کا یعنی کہ سمری میں کہوں گا اس کی. میرے دماغ میں ایک آیت آ رہی تھی، واپس سے ایک سورہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ کون ہے جو who are the inheritors of the wealth. آیت مجھے عربک والی بتا دیں گے تو میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا اور اس نے کسی آیت سے لنک کیا تھا، who are the Allah says that the believers are the inheritors of the wealth، ایسا کچھ تھا. وہ کانٹیکسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ کس چیز، کیونکہ قرآن کے اندر ابھی انہیریٹنس یعنی انہیریٹر کی بھی جب بات ہو رہی ہو تو ڈفرینٹ چیزوں میں آتی ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک تو مال غنیمت کو بھی کس کو ملنا ہے. نہیں وہ میں ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں وہ یعنی کہ ایگزامپل اس کی نہیں بات کر رہا، لیکن اس میں بھی آگا کہ یہ اس کا حق کس کے اوپر ہے، علم کا حق کس کے اوپر ہے، اس کو بھی رزق کے کبھی کبھی تعلق دیا گیا. تو وہ آپ کو آیت دیکھنی ہے، آیت کس چیز کی بات کر رہی ہے، پچھلی آیتیں کس چیز کی بات کر رہی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ جہاں پہ ادھر یعنی کہ ویلتھ کی بھی بات کی تو وہ ویلتھ کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے، کیا وہ آخرت کی ویلتھ ہے یا اس دنیا کی ویلتھ ہے، تو وہ اس پر وہ آپ کو کانٹیکس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ویسے بتا پائے گا. میرے خیال میں جو ویڈیو تھی اس میں دنیاوی کانٹیکس کے بارے میں. اچھا نہیں، لیکن آپ انشاءاللہ آپ واپس ویڈیو دیکھو کہ وہ آیت کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں، اس آیت کو کھولو، آپ خود بھی دیکھو کہ اس آیت کا کیا کانٹیکسٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ ویڈیو میں نے خیر سنی تو نہیں، تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں نہیں کچھ بتا سکتا، لیکن انشاءاللہ. چلیے پھر ہم لوگ ریفلیکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر کسی کا سوال بیچ میں بھی کوئی آئے تو انشاءاللہ وہ بے شک بیچ میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو زنیر آپ اس وقت ہیں تو آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ویسے تو میرے دماغ میں فی الحال کچھ آ نہیں رہا. چلیے کوئی بات نہیں،
یعنی کہ آپ اگر اینڈ میں کچھ شیئر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کر لیں، پھر ہم اب آگے اب جو نیکسٹ پاس آن کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں یہ میں بتاتی ہوں جی جی بسم اللہ. کہ آج کا یہ تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرنا، تو وہی ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ ہم دکھاوا نہ کرے اللہ کے، یہ ہر وقت ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور دوسرا کہ زمین اللہ کے حکم سے کیسے سیدھی ہے اور کیسے چلتی ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں. اب وہ زمین اللہ تعالیٰ کی اتنی تابع دار ہے تو ہم تو انسان ہیں. تو یہ میرا آج کا ریفلیکشن یہی تھا. جزاک اللہ خیر. آپ یہ دیکھو اللہ نے زمین کو ہمارے بھی کتنے تابع دار بنایا، ہاں ہمیں دیتے آ رہی ہے. ہم کتنی بدسلوکی کرتے ہیں کبھی کبھی. جب ہم ایسے ہی بچپن میں بھی تھے کبھی کبھی بیلٹ ہاتھ میں تو ایسی زمین پہ ہی مار رہے ہوتے تھے. سوچے کہ آگے اس نے ریئیکٹ کر دیا ہوتا تو کیا ہوتا. اس کے بارے میں جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ ویسے جو اگلی پڑھنے میں تھی وہ کافی خیر خوفناک تھی. لیکن خیر ہم اس کی اگلی کلاس میں بات کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تابع دار تو ہمارا بھی بنایا ہوا ہے اس کو. اللہ کے حکم سے ہمارے بھی تابع دار ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، جس طرح سے سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ، جو دل میں آئے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آگے سے کچھ نہیں کرتے. تو جزاک اللہ خیر. چلے چاچی آپ پاس آن کر دیں جو بھی نیکسٹ ہے انشاءاللہ. میرا بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے شروع سے اپنے بڑوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین کو تانگ نہ کرو یا اس پہ سختی نہ کرو. لیکن ہمیں یہ بتا رہے تھے ہمارے بڑے کہ یہ قیامت کے دن بولے گی آپ کے بارے میں کہ اس کے اوپر آپ نے کیا کیا ہوگا. تو یہی خوف دل میں رہتا تھا کہ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم حاضر ہوں گے تو اس نے بولنا ہے. تو بہت سی باتیں کہی ہیں انہوں نے اپنے علم کے مطابق، لیکن اب قرآن پاک میں جیسے جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ ہمارے علم میں آ رہا ہے، اس وجہ سے تو کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ واقعی بڑی احتیاط کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے ذرے ذرے کی خبر ہے ہمارے پروردگار کو. بس یہی کلیئر ہو رہا ہے، یہی تھا میرا آج. چلو الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کون ہے؟ اقرا میرے خیال سے بچ گئی. میں ہی تھا باقی. اقرا نہیں تھی؟ نہیں کیا نہیں تو باہر ہے ابھی. ٹھیک ہے چلیے. چلے پھر جزاک اللہ خیر سب کا آئے کلاس میں، اور انشاءاللہ ہم لوگ آج کی کلاس ادھر ہی ریپ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا بہت انت بڑی نستغفرک و نتوب الیک.